مگر اس وقت دیوان ابو سالم حمام کی ساری تدبیریں الٹ گئیں جب سلطان نور الدین محمود کے سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کھا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبانی اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے۔ پھر ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سرے دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر فوزی کی سنگساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گنہگار گار کی سزا یہی ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں باشندگان خدا کو جمع کیا گیا۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ ہوسکار امیر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور گداگروں کی مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن کی معصوم بیٹیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہوئی تھیں۔ پھر پتھر برسانا شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دوسرے دن پھر دربار آراستہ ہوا۔ سلطان عادل نے امیر مجیر الدین کے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، میں نے تمہیں اس امید پر چند روز کی مہلت دی تھی کہ شاید تم تائب ہو کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ دمشق سے نکل جاؤ اور اس زمین کو پاک کر دو۔ پورے دربار پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے اس کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان عادل کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پورا دربار ان کی پرجلال آواز سے گونج اٹھا، تمام عیسائی عورتوں کو لے جا کر یروشلم کی سرحد پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود کا دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم جاری ہوا۔ سلطان عادل نے دیوان ابو سالم حمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری صورت مسلمانوں جیسی ہے مگر دل منافقوں کے ہم رنگ۔ تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور انصاف کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ اب تیری یہی سزا ہے کہ تو دمشق کے باشندوں کے سامنے بے نقاب ہو جا تاکہ اہل ایمان تیرے حقیقی خد و خال دیکھ لیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے دیوان ابو سالم حمام کی داڑھی منڈوا دی اور اسے گدھے پر سوار کرا کے پورے دمشق میں گھمایا۔ سلطانی نقیب کوچہ بکوچہ بلند آواز میں اعلان کرتے جاتے تھے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے بندگان خدا کے حقوق کا خون کیا اور ان پر عدالت کے دروازے بند کر دیے۔ امیر فوزی اور دیوان ابو سالم حمام کو سزائیں دینے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور نہایت پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے اور کہا، اہل دمشق، اہل شام اور جہاں تک میری سلطنت کی حدود ہیں وہاں کے بسنے والے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ یوسف میرا معتمد خاص ہے۔ جس نے اس کا دل دکھایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اگر وہ تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو، اور اگر دیکھو وہ بھٹک گیا ہے تو اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اگر وہ نہیں سنبھلتا تو میرے دربار میں شکایت کرو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر دیوان ابو سالم حمام سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اب وہ بولیں گے جن کو ماضی کے نظام جبر نے گونگا بنا دیا تھا۔ سلطان عادل کی تقریر نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ پھر درباری شاعر ہرکلہ کھڑا ہوا اور اس نے یوسف صلاح الدین کی شان میں اشعار پڑھے، اے شام کے چوروں اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پیغمبر کے ہم نام یوسف سے اپنی جانوں کو بچاؤ۔ وہ یوسف علیہ السلام عورتوں کے ہاتھ کاٹنے والے تھے اور یہ یوسف مردوں کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ سلطان عادل کے درباری شاعر ہرکلہ نے اپنے اشعار میں قرآن کریم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں زلیخا کی ساتھی عورتوں نے یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر لیموں کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔
दिमश्क का नज़्म व नसक दुरुस्त करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद वापस हलब चले गए। फिर इसी ज़माने में सुल्तान आदिल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी बज़ाहिर एक मुजाहिद और जंगजू हुक्मरान थे, मगर दरपर्दा वो एक निहायत आबिद व ज़ाहिद इंसान थे। आम मुसलमानों की तरह वो पाँचों वक़्त बाजमात नमाज अदा करते थे, रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखते, लेकिन सुल्तान आदिल का एक पोशीदा अमल ये भी था कि वो हर रात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े पुरसोज लहजे में दुरूद व सलाम भेजते, यहाँ तक कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते और फिर वो इसी हालत में सो जाते। हर अहले ईमान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की भी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी दिन ख्वाब में सरवर महताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएं। सुल्तान आदिल का ये अमल बरसों से जारी था, मगर अभी तक इनकी ये आरजू पूरी नहीं हुई थी। फिर 557 हिजरी की एक रात जब वो सोए तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी तिश्नाए आरजू सैराब हो गई। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शाम को मुखातिब करके फरमा रहे थे, नूरुद्दीन ये दोनों आदमी मुझे सता रहे हैं, जल्दी उठो और इनके शर का खात्मा करो। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को दो और नूरानी चेहरे नज़र आए। इन दोनों की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थीं और रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। फिर वो दोनों नूरानी चेहरे भी गायब हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंख खुल गई और वो घबराकर उठ बैठे। बहुत ही अजीब ख्वाब था। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान आदिल को अपनी ज़ियारत से भी मुशर्रफ किया था और शिकायतन ये भी फरमा दिया था कि दो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी इस ख्वाब की ताबीर समझने से कासिर रहे। फिर इन पर वहशत तारी हो गई और वो रो रो कर रात भर तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने नमाज अदा की। कुछ देर तक हस्ब मामूल कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। उसके बाद दरबार आरास्ता किया। ये वो ज़माना था जब सुल्तान आदिल दिमश्क में मुकीम थे। उमराए दरबार ने बड़ी हैरत से सुल्तान आदिल की तरफ देखा। वो खिलाफ तवक्को बुझे बुझे नज़र आ रहे थे। हाज़रीन दरबार ने सुल्तान की इस कैफियत को तबीयत की नासाजी पर महमूल किया। फिर थोड़ी ही देर बाद सुल्तान आदिल के सामने एक अहम मुकदमा पेश किया गया। वाली शाम कुछ देर तक दोनों फरीकैन के बयानात सुनते रहे, लेकिन उमरा ने महसूस किया कि सुल्तान आदिल ज़हनी तौर पर दरबार में मौजूद नहीं है और वो मुकदमे की समाअत के दौरान कहीं खो से जाते हैं। फिर यकायक सुल्तान आदिल खुद ही उठ खड़े हुए और उमराए दरबार से मुखातिब होते हुए बोले, इस वक्त हमारा जहन हाजिर नहीं है, यह मुकदमा फिर किसी दिन पेश किया जाए। यह कहकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी दरबार से निकल गए। सुल्तान के मसाहिब ख़ास असदुद्दीन शेर को और मोतमद ख़ास यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी तेज़ी से आगे बढ़े और वाली शाम के पीछे पीछे चलने लगे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी दरबार से निकलकर दिमश्क के महल में चले गए। सिपह सालार असदुद्दीन शेरको ने बसद एहतराम अर्ज़ किया, सुल्तान आदिल की तबीयत कुछ नासाज मालूम होती है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, सुल्तान आदिल ने खोए खोए से लहजे में कहा। इनके चेहरे की अफसुर्दगी में इजाफ़ा हो गया था। अगर इजाज़त हो तो तबीब ख़ास को तलब किया जाए। असदुद्दीन शेरको ने घबराए हुए लहजे में कहा, इस मामले में तबीब कुछ नहीं कर सकता। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने पुरसोज लहजे में कहा, तुम ऐसा करो कि फ़ौरी तौर पर दिमश्क के तमाम गरीबों में कपड़े, अनाज और ज़र नकद तकसीम करो। इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि कोई भी गरीब सदक़ात से महरूम न रह जाए। फिर जब असदुद्दीन शेरको और सुल्तान यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खलवत सुल्तानी से जाने लगे तो नूरुद्दीन महमूद ने इन दोनों को रोक कर मज़ीद हिदायत देते हुए कहा, जब तुम ज़रूरतमंदों में सदक़ात तकसीम करने लगो तो इनसे यह दरख्वास्त भी करना कि वो सुल्तान के लिए दुआ करें। असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन ने सुल्तान के इस हुक्म को बड़ी हैरत से सुना और खलवतगाह से निकलकर चले गए। फिर जब वो दोनों दिमश्क के गरीबों में सदक़ात तकसीम कर रहे थे तो एक ही ख्याल इनके जहनों में गर्दिश कर रहा था कि सुल्तान की गुज़िश्ता बीमारी दोबारा उभर आई है, जिसे सुल्तान आदिल अपनी बेपनाह हिम्मत के सबब उमराए सुल्तान से छुपा रहे हैं। 4 साल पहले
553 ہجری میں رمضان المبارک کے دوران سلطان نور الدین محمود زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً سلطان عادل نے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصرت الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور حلب کے قلعے میں فروکش ہو گئے۔ دمشق سے اسد الدین شیرکو کو طلب کیا اور اسے نصرت الدین کا نائب مقرر کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کی، مسلمان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہ اقتدار مبارک ہے جو احکام الہی کے نفاذ کے لیے ہو، اور وہ تاج و تخت لعنت و ہلاکت ہیں جو نفس کی تسکین کے لیے ہوں۔ میں والد محترم کی امانت تمہیں سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے ایک امین کی حیثیت سے پیش ہو۔ امیران نصرت الدین بڑے بھائی کی وصیت سن کر رونے لگے۔ پھر سلطان عادل نے نصرت الدین کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا، تم اسد الدین شیرکو کو اپنا دایاں اور یوسف صلاح الدین کو اپنا بایاں بازو سمجھنا، یہ دونوں میرے معتمد خاص ہیں، میں انہیں ہر بار آزما چکا ہوں، ان کی ذہانت اور جنگی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا، اللہ تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی بے ہوش ہو گئے۔ امیران نصرت الدین کچھ دن تک بڑے بھائی کی نصیحت پر گامزن رہا، پھر اس کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور وہ پوری سلطنت شام پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے لگا۔ سلطان نور الدین محمود کا چھوٹا بھائی نصرت الدین ایک دنیا دار انسان تھا۔ چند سازشی امراء نے خود مختار حکمرانی اور عیش کوشی کے ایسے خواب دکھائے کہ نصرت الدین ان کے فریب میں آ گیا۔ ان امراء میں امین الدین ابو قاسم، سعد الدین عثمان، حاکم قلعہ عزل الدین اور حاجب محمد جعفری پیش تھے۔ یہ سب کے سب بذات خود عیش و عشرت کے دل دادا تھے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی کی موجودگی میں اپنی ہوس رانیوں کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان عادل کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت الدین کو اپنا اعلی کار بنا لیا تھا۔ وہ در پردہ نصرت الدین کے مکمل اقتدار کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا ایک جاسوس گورنر حلب کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جس میں سازشی امراء نے امیران نصرت الدین کو دمشق پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ گورنر حلب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خط سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان عادل نے فوراً ہی تمام سازشی امراء کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ امیر سعد الدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عزل الدین اور محمد جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں امراء اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سلطان نور الدین محمود نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں امراء کو معاف کر دیا۔ اسی دوران خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکر جرار کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے زبردست ہوشیاری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ یوسف صلاح الدین بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب نصرت الدین نے اسد الدین شیرکو کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین نصرت الدین کے قضیے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو نور الدین محمود نے ان دونوں کو بیش بہا خلطوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحت یاب ہو گئے۔ تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحت یابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نقاہت کے باعث بار بار گشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی سے ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین محمود کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص امراء کا اجلاس طلب کیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا
جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ذوف و ناتوانی سے سلطان نور الدین محمود کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جانبر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت پہ غور کرو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام امراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر نور الدین محمود شفایاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقوں میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین محمود کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ نور الدین محمود کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم قسطنطنیہ اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیذ میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ روم کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہیں انہیں رہا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنی کسی دوسرے حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے بادشاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے ایک خط بہت غور و فکر کے ساتھ تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا غصہ کہر درویش برجان درویش کے مصداق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو نور الدین محمود کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر بدلتا ہوا پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبیوں کی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد نور الدین محمود اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصرت الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصرت الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نور الدین نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی بھاوج، بھتیجوں اور بھتیجیوں کو نصرت الدین کے پاس بھیج دیا۔